بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر کے بارے میں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، وہ ہم صحیح حدیث میں پڑھیں گے، اور یہ ویسی آیت ہے جو صبح شام کے اذکار میں دن میں 2 دفعہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں آیت الکرسی ہوتی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں ان میں بھی آیت الکرسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جن جادو اس طرح کے اگر اثرات ہوں تو اس کا بھی حل ایک آیت الکرسی ہوتا ہے۔ تو اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں نے 4 تفسیروں سے پڑھا ہے۔ ایک تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں آپ لوگ جانتے ہیں احادیث بہت زیادہ ہوتی ہیں اور مفسر کی اپنی رائے کم ہوتی ہے، لیکن احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو اس سے ہم پڑھیں گے نہیں، اس سے ایک حدیث انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ دوسری یہ ہے تفسیر القرآن الکریم، اس کے اندر صرف صحیح حدیث ہیں اور اس میں قدر تفصیل بھی ہے، اچھی تفسیر ہے۔ ایک مولانا مودودی کی تفسیر ہے، اس سے انشاءاللہ ایک نقطہ پڑھیں گے، جو ایک انہوں نے اسپیسیفک نقطہ بولا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اور ایک تفسیر طبری ہے۔ تفسیر طبری جو ہے اس کے اندر اقوال بہت زیادہ نقل کیے ہیں، ایک مسئلے کے اوپر کئی اقوال انہوں نے نقل کیے اور اپنی روایات ساتھ انہوں نے پیش کی، تو وہ اس لیے عام بندے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں سے 2-3 نقطے انشاءاللہ ہم یہاں پر رکھیں گے۔ تو مین جو تفسیر ہے وہ یہی والی ہوگی، تفسیر القرآن الکریم۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمایا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو آیت الکرسی کی سب سے پہلے عظمت کے بارے میں 3 نقاط آئیں گے جو اس تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، میں یہیں سے پڑھوں گا۔ 3 صحیح حدیث ہیں جن سے آیت الکرسی کی جو عظمت ہے وہ واضح ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ سوال ریپیٹ کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس سے واضح پتہ لگ رہا ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اب لوگ اس چیز کا یعنی کہ اس کو فیل نہیں کرتے کہ قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، خالق کائنات کی طرف سے،
اور اس کتاب کی بھی سب سے عظیم آیت جو ہے اس حدیث کے حساب سے وہ آیت الکرسی. تو جب اس کو پڑھیں اس کی عظمت کا استشعار کر کے پڑھیں کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے آگے آئے گا کہ موضوع توحید کی وجہ سے آیت الکرسی کی عظمت ہے. دوسرا پوائنٹ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے. اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا، روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹنا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. تو اس سے آیت الکرسی کی عظمت کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ واضح ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی شیطان اور جن صبح ہونے تک اثر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے. اور تیسرا نقطہ ہے، اس حدیث میں ایک اور بھی نقطہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی. اب اگلا نقطہ آ رہا ہے، تیسرا نقطہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی. یہ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا. تو آیت الکرسی کے ٹوٹل عظمت میں ہم نے 3 نقاط بیان کی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی جن اور جنات، کوئی شیطان ہم پر اثر نہیں کرے گا، صبح تک حفاظت کا انتظام ہوگا. اور تیسرا نقطہ پھر یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا ریوارڈ ملے گا کہ جنت میں جانے سے اسے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی. تو ٹوٹل 20 سیکنڈ لگتے ہیں یا 30 سیکنڈ لگتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے میں. تجوید کے ساتھ پڑھیں تو 1 منٹ لگ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے پیچھے ریوارڈ اور اس کی گارنٹی بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کو پریکٹس میں رکھنا چاہیے. اب قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اذا تداینتم بدین سورہ بقرہ کی 282 ہے، مگر سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا موضوع توحید ہے، جو اس میں کئی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے. موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے. سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہونے کے باوجود قرآن کے ثلث یعنی 1/3 کے برابر ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. اس کی وجہ بھی موضوع توحید کی عظمت ہے. ایک اور نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء اور ضمائر کی صورت میں 19 دفعہ آیا ہے. اس طرح یعلم ہے تو یعلم کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، تو وہ جو ہے ضمیر چھپا ہوا ہے اس کے اندر. شاء اس کے اندر بھی ضمیر موجود ہے. ٹوٹل 19 دفعہ آیا. تو توحید اس کا موضوع ہے اور اسی کی وجہ سے عظمت ہے اس کی. ابھی ہم توحید پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے، ایک کلیم ہے، اور اس کی 11 دلیلوں پر مشتمل ہے. اس کے سپورٹنگ آرگیومنٹس ہیں، اس کے ایویڈنس ہیں، 11 پیش کی ہیں اور وہ 12 بن سکتی ہیں جس طرح وہ آخر میں بتائیں گے. دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ ہے وہ جس کے سوا کوئی عبادت، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی بات توحید پر کرتے ہیں کیونکہ ایسا موضوع ہے جس کی وجہ سے یہ آیت سب سے عظیم ہو گئی. اور قل ہو اللہ جو ہے وہ بھی 1/3 آف قرآن ہوگی. کیونکہ توحید کا اس میں ٹاپک ہے. تو توحید کا ہلکا سا خاکہ جو ہے، جو میپ ہے، وہ ذہن میں ہونا چاہیے. پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. پہلا اسپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اس کی ایگزسٹنس پر ایمان، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. جس طرح پہلی دلیل عقل ہے کہ انسان خود جب مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لازماً اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے. اسی طرح فطرت ایک دلیل ہے. کوئی انسان ہے وہ بے شک دین کو فالو نہیں بھی کرتا، ایتھیسٹ بھی ہو تو اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو انسان اوپر منہ کر کے دعا مانگتا ہے. تو اوپر کیوں منہ کر رہا ہے؟ اوپر کی طرف. اس کو پتا ہے کہ اوپر کوئی ہستی ہے اور وہ اوپر ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے، جو دعا قبول کرتی ہے، سنتی ہے. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ داخل ہے. اسی طرح انبیاء کا سلسلہ کہ اتنے سارے نبی آئے، سب کے اخلاق اچھے تھے، سب نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں جمع کیا اور سب نے ایک ہی خدا کی طرف بلایا.
یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ لازماً پیچھے کوئی خدا ہے. اور اس طرح زندگی کے مشاہدات ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، بے شک ایمان نہ بھی ہو تو وہ دعا پوری ہو جاتی ہے اور معجزانہ طریقے سے ایک مسئلے سے نکل آتا ہے، تو بھی اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو یہ تو ہو گیا ایگزسٹنس پر ایمان. دوسرا جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، وہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا تسلیم کیا جائے، اکیلا تسلیم کیا جائے، اس ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے نفی کی جائے. تو توحید کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ. اس کے اندر یہ ہے کہ افراد اللہ بافعالہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا جانیں. اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جیسے پیدا کرنا ہے، موت دینا ہے، زندہ کرنا ہے، بارش برسانا ہے، نگہبانی کرنا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جو رب کی خاصیت ہے. تو اس میں ہم یہ تسلیم کریں، اس میں اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کاموں میں شریک نہیں. دوسری ہے توحید الوہیہ. اب توحید ربوبیہ کو اگر کوئی بندہ تسلیم کرتا ہے کہ خدائی کی ساری صفات اور جو کام ہیں وہ اللہ کے ہیں، تو اس کا لازمی سا آؤٹ کم ہے توحید الوہیہ، کہ وہ پھر صرف عبادت بھی اللہ ہی کی کرے گا. توحید الوہیہ کی ڈیفینیشن ہے کہ افراد اللہ بافعال العباد، کہ بندوں کے کاموں کے اندر اللہ کو یکتا جانا ہے. بندوں کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، تسبیح بیان کرنا ہے. جس طرح ہم ابھی بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دی جائے. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، اور یہ وہ توحید ہے جس کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ فرقے بنے. گریک فلاسفی جب انٹر ہوئی مسلمانوں کے اندر خلافت عباسیہ کے دور میں، اس کا ترجمہ ہوا اس کی کتابوں کا عربی میں. تو جب لوگوں نے پہلی دفعہ وہ علوم پڑھے، فلسفہ، منطق اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے قرآن، دین اور فلسفے کو مکس کر دیا، اور پھر لاجیکلی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے بہت ساری صفات کا انکار کر دیا. پھر آ کے بس معتزلہ اور جو کلامیین ہیں، فلاسفہ، اس طرح کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں کافی فرقے نکلے مسلمانوں میں عقیدہ کے اعتبار سے. تو یہ بہرحال ایک ڈینجرس ٹاپک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اینڈ پر بات کریں گے کہ عام بندے کا اس سے کیا ہونا چاہیے، سلف کا کیا منہج تھا اس کے بارے میں. تو توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ٹائٹلز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کی جو صفات ہیں، وہ کامل درجے میں صرف ہم اللہ تعالیٰ میں تسلیم کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک، اس کی نفی کریں. تو یہ ہوگی توحید. اب آگے چلتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. سب سے پہلے ہے اللہ. اب اللہ کا جو نام ہے، رب ذوالجلال کا نام اللہ، یہ سب سے خاص نام ہے. اور اللہ کے بارے میں اللہ بہت زیادہ سنتے ہیں ہم، تو اس کی آج تھوڑی سی انشاءاللہ شرح بیان ہوگی. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالۃ. جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے، اس کے افعال کے ذریعے، ان کو پہچان کے رب کو پہچانتا ہے، تو وہ لازماً اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناموں کو، ان کے افعال کو، ان کی صفات کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں اور اس کی معرفت بھی حاصل کریں. کیونکہ عبادت انسان محبت ہی کی وجہ سے کرتا ہے، محبت اور ڈر دونوں کی وجہ سے کرتا ہے. تو اللہ کے جو لفظ الجلالہ ہے، اللہ رب ذوالجلال کا نام ہے اللہ، اس کی ہم تھوڑی سی کچھ خاصیتیں، اس کی کچھ شرح دیکھتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے الدال علی جمیع الاسماء الحسنى والصفات العلی. جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور جتنے دوسرے نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، یہ سارے اللہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، الٹا نہیں ہوتا. یعنی لفظ اللہ کی طرف باقی ناموں کی نسبت ہوتی ہے، ہم اللہ کی نسبت دوسرے ناموں کی طرف نہیں کرتے. یعنی اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کی طرف منسوب ہے، بلکہ رحمان، رحیم، ودود، غفور، یہ سارے جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب، وہ خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے بعد یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. تو سارے ناموں کی نسبت اللہ کی طرف کی، لفظ اللہ کی طرف کی. اسی طرح اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. تو ناموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کی طرف ہو رہی ہے. آگے دیکھیے اسم علم اختص بہ اللہ وحدہ، ایک ایسا نام ہے جس سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. زمین پر کسی نے بھی آج تک اپنے لیے اس نام کا دعویٰ نہیں کیا، نہ مجازن نہ حقیقتاً. بڑے طاغوت آئے، بڑے ظالم لوگ آئے، لیکن کسی نے اپنی عبادت بھی کروائی، لیکن اللہ کا نام کسی نے استعمال نہیں کیا. یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہے. اسی طرح لا یصح اسلام واحد الا بنطقہ، اگر کوئی شخص اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا تو اس شخص کا جمہور علماء کے نزدیک اسلام قبول نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک بندہ کہتا ہے مسلمان ہوتے وقت لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الغفور، تو مطلب تو ٹھیک ہے اس کا، لیکن اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کو اللہ کہنا پڑے گا. اسی طرح نماز نہیں ہوتی اگر آپ اللہ کا لفظ اپنی زبان پر جاری نہیں کرتے. تو بندہ کہتا ہے الرحمن اکبر یا الغفور اکبر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا.
اسی طرح اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو الف لام ہے وہ اضافی نہیں ہے. جس طرح الرحمن سے رحیم ہے, اس طرح الغفور سے غفور بن سکتا ہے, الف لام آپ ہٹا سکتے ہیں. لیکن جو اللہ ہے اس کے اندر الف لام ہے وہ اسم کا جز ہے, اس کا حصہ ہے اپنا. اور اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مینشن ہونے والا نام اللہ ہے. یہ 2699 دفعہ ذکر ہوا ہے, 2699 ٹائمز, 85 مختلف سوراز میں, 85 مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ہوا. اسی طرح یہ ہے کہ اس نام کے اندر توحید موجود ہے. وہ آگے جب اس کا اشتقاق پڑھیں گے ابھی اگلے نقطے میں تو پھر پتہ لگ جائے گا. اور اس کا ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کی کوئی جمع نہیں ہے. جس طرح گاڈ کی گاڈز بنا سکتے ہیں, اللہ کا کوئی نہیں بنا سکتے, جمع نہیں بن سکتی اس کا. اور اس سے بھی توحید کا ایک پہلو اس میں آتا ہے. اب آخری نقطہ ہے اس کا اشتقاق, یعنی کہ اس کی عربی زبان کے اندر اصل کیا ہے, روٹ ورڈ کیا ہے اس کا جہاں سے اللہ لفظ نکلا. تو اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے, اس کا اشتقاق نہیں ہے, یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک نام. ان کی اپنی دلائل ہیں. اور جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشتق ہے الوہیہ سے, الوہیہ سے, یعنی کہ جو گاڈ جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں, الوہیہ سے مشتق ہے. تو الالہ کے مترادف ہے, اللہ الالہ کے مترادف ہے. تو اب ہم پوچھیں گے کہ الالہ سے اللہ کیسے بن گیا. تو اصل میں الالہ تھا, اس کا جو اشتقاق بیان کر رہے ہیں, یعنی ہم الالہ تھا, بیچ میں سے جو الف ہے جس کے نیچے زیر ہے وہ مٹ گئی, تو الف لام اور لام اور ہا رہ گیا, تو اس کا ادغام ہو گیا لاموں کا, تو اللہ بن گیا. تو اللہ جو ہے وہ مترادف ہے الالہ کا, الہ کا. اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں. اس کا کیا مطلب بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ خدا ہے آسمانوں اور زمین, وہی الہ ہے آسمانوں اور زمین. تو یہ اللہ کے بارے میں اتنی سی بات تھی. آگے اگلا ہے لا الہ الا ہوا, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے. تو یہ جو کلمہ توحید ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں بات کروں گا. جو عربی زبان ہے وہ کئی علوم کا مجموعہ ہے, اور اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے گرامر, جسے ہم نحو کہتے ہیں. اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک فقرے کو صحیح طریقے سے گرامیٹیکلی صحیح آرڈر میں کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. تو ملٹیپل آرڈرز ہو سکتے ہیں ایک ہی جملے کو ادا کرنے کے, 10 طریقے ہیں ایک ہی جملے کو ادا کرنے کے, گرامیٹیکلی سارے صحیح. لیکن دوسری چیز ہے بلاغت, جس کو کہتے ہیں فصیح و بلیغ. فصیح کا مطلب ہے کہ اس کے پاس الفاظ ختم نہیں ہوتے, جو معنی وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کی زبان پر اس کا لفظ موجود ہے, ووکیبلری کم نہیں ہے اس کی. اور بلیغ کا مطلب ہے کہ ان ملٹیپل آرڈرز کے اندر سے جو سارے گرامیٹیکلی کریکٹ ہیں لیکن موقع محل کے حساب سے کون سا والا پک کر کے کون سا والا اس نے بولنا ہے, یہ بلاغت میں آتا ہے. اور قرآن پاک جو ہے وہ بلاغت کے اعلیٰ ترین درجوں پر, اور اس لیے اس کی جو سینٹنس کی ترتیب ہے گرامیٹیکلی تو ہے ہی صحیح, لیکن اس کی ترتیب کے اوپر توجہ دینا, اس کو سمجھنا کہ اس کی یہ ترتیب کیوں ہے, کوئی دوسری ترتیب کیوں نہیں ہے, اس سے کافی بندے کو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں, کیونکہ اس کے اندر بھی معنی چھپے ہوتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ یہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. اس کے بارے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس کا صرف اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ جو ڈیپ معنی ہوتے ہیں, جو گہرے معنی ہوتے ہیں, وہ آپ کو نہیں مل سکتے. لا الہ الا اللہ کے اندر ایک کنفائن کرنے کا اسلوب ہے, سٹائل ہے, اسلوب الحصر کہتے ہیں اس میں. لا الہ نفی کر دی, میں نے نگیٹ کر دیا سب کچھ. پھر الا اللہ, اس کے اندر سے ایک ایکسیپشن ریز کی, استثناء میں نے ریز کیا. تو لا الہ سے نفی ہو گئی, ہر قسم کی کوئی بھی خدا نہیں ہے دنیا میں, اس کی نفی ہوگی. الا اللہ, صرف اللہ کے میں نے ایک ایکسیپشن ریز کر دی. تو اس سے جو ہوتا ہے کنفائن کرنے کا معنی آتا ہے, یعنی کہ خدائی جو ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اندر محصور کر دی, کنفائن کر دی, کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ عربی زبان کے اندر اس کی خوبصورتی ہے اور اس کو سمجھنا لازمی ہے. اسی سے ایک اور چیز نکل سکتی ہے, جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں. تو اگر آپ قرآن کو انہی قاعدوں کے تحت پڑھیں تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہہ دیجئے انما بے شک, انا میں بشر ہوں, مثلکم تم ہی جیسا. انما بھی کنفائن کرنے کے اسالیب میں سے, انہی کے سٹائلز میں سے, انہی طریقوں میں سے جن سے معنی کو کنفائن کیا جاتا ہے, حصر کیا جاتا ہے. جس طرح نفی والاستثناء بتایا کہ نگیٹ کر کے ایکسیپشن ریز کرنا, اسی طرح انما ہے, اس سے بھی معنی کنفائن ہو جاتا ہے. اسی طرح تو اس لیے اس سے کیا مطلب بنے گا کہ میں صرف تم ہی جیسا ایک انسان ہوں, صرف تم ہی جیسا ایک انسان ہوں. خاص بات کیا ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو اس طرح اگر آپ قرآن پاک کو سمجھیں کافی معنی کلیئر ہوتے جاتے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ ہو گئی اللہ لا الہ الا ہوا کی شرط. اب آگے دیکھیں انہوں نے شروع کیا ہے, یہ دعویٰ انہوں نے بتایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا توحید ہے, یہ دعویٰ ہے, کلیم ہے. اس کے آگے اب دلائل آ رہی ہے. پہلی دلیل ہے
پہلی دلیل وہ الحی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالی ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ حدیث بخاری کی۔ اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں، چنانچہ فرمایا هو الحی لا الہ الا هو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابدی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ تو ایک مردہ شے ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو ہمیشہ سے زندہ تھا بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس، جس کی ذات ہے ٹائم سے پہلے اور اگر ٹائم کبھی ختم ہوا تو اس کے بعد، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے توحید کی دلیل۔ دوسری دلیل دیکھیے القیوم، یہ قامہ یقومو سے فیعول کے وزن پر ہے، اصل میں قیوم تھا، یعنی دو واو ہیں، پہلی واو پر پیش ہے اور اس کے بعد ایک اور واو مد میں۔ قیوم تھا، پہلی واو کو یا سے بدل دیا، پھر پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیا، یا کے اضافے سے مزید مبالغہ پیدا ہو گیا، تشدید آ گئی، یعنی وہ کسی کے سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا کے حکمرانوں جیسی نہیں ہے جو وزیروں پر، جرنیلوں پر اور اسمبلیوں پر منحصر ہے کہ کسی وقت وہ ختم ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود قائم ہے، ایک معنی اس کا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو، زمین و آسمان کو، سسٹم کو قائم رکھا ہوا، کسی کی مدد کے بغیر اپنے بلبوتے پہ قائم رکھا ہوا۔ انسان جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے تھامے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خود اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، پیشاب و پخانے کا نظام، خون کی گردش، نیند اور بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا تھامے گا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ پر آنے والی تکلیفیں، یعنی آپ کا زخمی ہونا، گھوڑے سے گر کر موچ آنا، بیمار ہونا، بھوک پیاس، غرض پوری زندگی اس کی شاہد ہے۔ پھر اتنی وسیع کائنات اور لاتعداد مخلوقات کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامے ہوئے ہے؟ اسے مشکل کشا داتا یا دستگیر، جھولی بھرنے والا سمجھا جائے۔ آسمان و زمین سے متعلق فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ اڑتے پرندوں کے متعلق فرمایا سورہ ملک میں ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ ایک دوسری دلیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی توحید کی کہ وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، خود سسٹین کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اس یونیورس کو بھی سسٹین کر رہا ہے، اس کو قائم رکھا ہوا۔ تیسری دلیل دیکھیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہیں پکڑتی کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند۔ اصل میں وسن تھا جیسے وعدن سے عدتن ہے، شروع سے واو حذف کر کے آخر میں تا لے آئے، یہ عربی کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ معنی ہے نیند سے پہلے آنے والی اونگ، جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو وسن کا معنی اونگ ہے، لیکن امام طبری نے ایک اور قول بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی اکثر، تو پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نیند آپ پر غلبہ پا رہی، جسم ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت بندہ کہتا ہے بس کوئی تنگ نہ کرے، اب سونے لگا ہوں بس۔ تو وہ جو کیفیت ہے جب نیند انسان پر غلبہ پا رہی ہوتی ہے، اس کو بھی وسن کہتے ہیں، اس کو بھی سنتن کہتے ہیں۔ ایک قول وہ ہے اور دوسرا قول آپ سمجھ لیں اونگ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ سستی اپنی گرفت میں نہیں لیتی، کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنتن اور نومن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے اسے نہ کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونگ اور نیند اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ جس پر آتی ہیں اسے پکڑ لیتی ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز اس پر قبضہ کر لے، یعنی یا اس کی کمزوری کی ایک علامت ہے۔ انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند دونوں سے پاک ہے، کیونکہ اگر اسے اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائے گی۔
اگر تجربہ کرنا ہو تو ہوشیار سے ہوشیار شخص کے دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک ایک گلاس دے کر اسے 1-2 راتیں جگا کر تجربہ کر لیں۔ اب یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے یہ اصل میں ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں کیونکہ اسرائیلی روایت ہے تو اتنی اوتھینٹک نہیں ہوتی وہ، لیکن بہرحال اسی بات سے وہ انہوں نے غالباً یہی سے لی۔ حدیث موسیٰ دیکھیے، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، عبد الرزاق نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت موسیٰ کو 3 راتوں تک بیدار رکھیں۔ انہوں نے یہی کیا، 3 راتوں تک سونے نہ دیا۔ اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں اور کہہ دیا گیا کہ انہیں تھامے رہو، خبردار یہ گرنے اور ٹوٹنے نہ پائیں۔ آپ نے انہیں تھام لیا، لیکن نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آنے لگی، آنکھ بند ہو جاتی مگر پھر ہوشیار ہو جاتے، مگر کب تک؟ آخر ایک مرتبہ ایسا جھکولا آیا کہ بوتلیں ٹوٹ گئیں۔ گویا اس سے بتلایا گیا کہ جب ایک اونگنے اور سونے والا 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین و آسمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے گی؟ اس کی سند حسن ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، تو اسرائیلی روایت کے بارے میں شورٹی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ ہماری جو قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم چپ رہتے ہیں، وہ کوئی حجت نہیں ہوتی۔ بہرحال چوتھی دلیل ہے اس میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا، غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا، تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس ہستی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں زمین و آسمان میں، اس کا جو مالک ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو توحید کی دلیل ہے بیسیکلی۔ 5ویں دلیل ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ آیت الکرسی سے پہلے آیت میں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش کی نفی فرمائی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرت کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک حد مقرر کر کے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر بہت دفعہ ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے، غلو کیا جاتا ہے انبیاء کی ذات میں، پیروں کی اور بھی جو اس طرح علماء ہیں کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں لیکن آپ بس ان کے دربار پہ حاضری دیا کریں، دربار کو چندہ دیا کریں، پھر آپ جو مرضی کریں، بس یہ ہے کہ وہ سفارش کر لیں گے، مجبوراً زبردستی اللہ سے سفارش کر کے آپ کو چھڑوا لیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو مرضی کرو لیکن عید میلاد النبی نکال لو، تحفظ ختم نبوت پر بات کر لو، اور اس کے بعد جو مرضی کرو بس سفارش پکی ہے تمہاری، تم ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے جاہلانہ تصورات ہیں، جو بنی اسرائیل کے بھی اس طرح کے تصورات تھے، جاہلانہ تصورات ہے۔ سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے اس کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک باروب خدا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایموشنلی کوئی بندہ زبردستی اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈال کے سفارش نکلوا لے گا۔ اور اس کا جو مولانا مودودی کا ابھی تفسیر کا ایک نقطہ آئے گا۔ ایک نعت بھی آئی تھی، پاکستان میں آئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا، بلغ العلا بکمالہ، علی ظفر نے گائی ہے، کسی نے سنی ہوگا۔ تو اس کے اندر وہ ایک جملہ کہتا ہے، وہ معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہوس تھی دید کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہوس تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا، معراج تو بس بہانہ تھا، اصل میں تو خدا کو نبی دیکھنا تھا، ہوس تھی دید کی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ اور اب جو بات بیان نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ بیان نہیں کرنی چاہیے، ان کی شان میں آلریڈی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو اپنی طرف سے لوگ اس طرح کے جو نظریات ہیں بنا دیتے ہیں، پھر سفارش کا بھی یہی معاملہ کہ شفاعت ہو جائے گی اور ہم بس بچ جائیں گے، کرتوت جیسے بھی ہوں گے۔ تو بہرحال
آگے دیکھیے، قیامت کے دن سفارش تو کجا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، جیسا کہ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ عقیدہ کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے بات منوا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہوگا، خالص جاہلانہ عقیدہ ہے، اور مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو اوپر کوئی سرکاری سسٹم نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بس سفارش ہوئی اور کام چل گیا، یا کوئی پیر آئے گا بچا لے گا۔ سفارش بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جس پر بھی آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے کسی کو کہیں گے کہ وہ سفارش کر دے گا، ورنہ سفارش ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجبوراً اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا لے گا۔ اس لیے خدا کو راضی رکھنا ہی مین اصل مقصود ہے۔ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اب یہ دیکھیے آیت کا سینٹر آ گیا ہے، اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جائے، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، بالکل سینٹر بن رہا ہے آیت الکرسی۔ تو اس میں آخری نقطے پہ انشاءاللہ بات ہوگی، جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد حاضر چیزیں ہیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں۔ اس میں ماضی، حال اور استقبال سب کا علم آ گیا، اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ ساتویں دلیل دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، جیسا کہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کو جاننے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے۔ یہ ایک معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، جو غیب کا علم ہے اور جو دوسرا علم ہے، اس میں سے کوئی مخلوق صرف اتنا لے سکتی ہے جتنا اللہ اس کو اجازت دے۔ اب اس کا دوسرا معنی ایک بیان کر رہے ہیں یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، ایک اور معنی کا احتمال بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کے علم میں سے کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے اور بتا دے۔ گویا یہ اس آیت کی ہم معنی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے دو مطلب ہو گئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں سے ہم کچھ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسے ہیں، ان کے افعال کیسے ہیں، اتنا ہی پتہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا اللہ نے خود ہمیں بتا دیا، اس کی ذات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیے، موسیٰ اور خضر کے واقعے میں مذکور ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھونگے مارے تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری میں، مطلب علم اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ ہے۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جس کا علم اتنا زیادہ ہے، جس کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا علم سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے علم میں سے مخلوق کو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا اس کی مرضی ہے، تو عبادت کے لائق بھی، عبادت کا مستحق بھی پھر وہی ہے۔ صرف آپ خود سوچ لو کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے یا بے بس مخلوق۔ اس کے اندر مولانا مودودی کی تفسیر سے ایک پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سفارش سے یعنی شفاعت سے جوڑا۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اس کی شرح میں مولانا مودودی لکھتے ہیں، اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک ضرب لگتی ہے، ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بلا استقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔
اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو. علم اتنا ہی ہے بالکل محدود سا جتنا اللہ نے خود آپ کو دے دی. تو پھر کسی کا بھی سفارش کرنا بنتا ہی نہیں ہے کسی سینس میں. انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات سب کا علم ناقص اور محدود ہے. کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں. پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم دھرم بھرم ہو جائے. نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں. ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصل سرچشمہ ہے. اس کے اندر ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا میں. یہاں پر انسان کا جو علم ہے اس کی حدود بتائی جا رہی ہیں، اس کی لمٹس بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کا علم کتنا محدود ہے. تو اس کے اندر ہمارے جو ایرا آف سائنس ہے تو لوگ سائنٹیفکلی سوچتے ہیں ہر بات کے بارے میں. تو اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ پھر قرآن یا حدیث جو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غیب کی ہوتی ہیں، جو سائنس کے یا عقل کے خلاف ہوتی ہیں بظاہر. تو پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں یا ان پر کوشچننگ کرتے ہیں، سائنس کو بمقابلہ دین لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. اب سائنس نے بہت ترقی کر لی لیکن ساؤل کے بارے میں کیا کہتی ہے سائنس؟ روح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا بہت ہی تھوڑا ہے، بہت تھوڑا تمہیں علم دیا گیا. تو سائنس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کاؤنٹیبل ہے، میجریبل ہے، ڈیٹیکٹیبل ہے، اس کا وہ ایریا آف اسپیشلٹی سائنس کا. باقی دیکھیں مرد اور عورت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ازل سے جو انسان کے اندر ایک سوال ہے کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. اخلاق کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہتی. حکومت اور عوام کا کیا تعلق ہونا چاہیے، سائنس اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. اکانومی کیسی ہونی چاہیے، سائنس اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. تو اللہ کیا ہے، خدا کون ہے، یہ کائنات کیوں ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ سارے ایسے معاملات ہیں، ایسے سوالات ہیں جو ازل سے انسان اپنے آپ کو پوچھتا آ رہا ہے اور اس کا جواب سائنس نے نہیں دی. تو سائنس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک جزوی علم ہے، ایک پارشل نالج ہے. سائنس ایسا نہیں ہے کہ وہی صرف علم ہے اور وہ جو کہہ دیتا ہے اور وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے بس. فلسفے کی ایک شاخ ہے سائنس، فلسفے کی ایک شاخ ہے فلسفی کی، اور اس کا جو ایریا آف اسپیشلٹی ہے وہ صرف تھوڑا سا ہے، باقی سارا علم اس کی فیلڈ میں نہیں. اب دیکھیے اسلام اور سائنس کا جلدی سے مقابلہ کرتے ہیں. اسلام کا سورس کیا ہے؟ ڈیوائن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے. سائنس کا سورس کیا ہے؟ مین میڈ ہے. فلسفے کی شاخیں ان انسانوں نے جب سوچا تو کائنات کے جو لاز، جو چیزیں، جو ریلیشنز ان کو سمجھ میں آ گئے، اس کا نام سائنس. اب اسلام کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے، خدا ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اس طرح کی چیزیں. سائنس کا موضوع کیا ہے؟ بیولوجی، کیمسٹری، اس طرح کی چیزیں. تو جب کسی چیز کا موضوع ایک نہیں ہے، کسی چیز کا سورس ایک نہیں ہے، ان کا مقابلہ کسی سائنس میں بنتا نہیں، لاجیکلی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اسلام میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. 1450 سال سے جو اٹل حقائق تھے دین کے وہ ابھی وہی ہیں، وہ پہلے بھی وہی تھے اور اگلے 200 سال کے اندر بھی وہی رہیں گے. سائنس لیکن ایوالو ہوتی ہے، مسلسل ایوالو ہو جاتی ہے، اس میں غلطی کا چانس موجود ہے. اسلام سٹیٹک ہے، چینج نہیں ہوتا، ایوالو نہیں ہو رہا، اس کے بیسک حقائق ایوالو نہیں ہو رہے. لیکن سائنس جو ہے وہ مسلسل تبدیلی کا شکار ہے. اگر کرنٹ اویلیبل ڈیٹا کو ایک تھیوری سیٹسفائی کرتی ہے تو 100 سال کے بعد وہ ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے. اب نیا ڈیٹا کو کون سی تھیوری لائیں گے، وہ تھیوری چینج ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے. تو آج آپ آپ کو ایک سائنس کے حساب سے آپ کے پاس کوئی فیکٹس ہیں، ان کے ذریعے سے یا ان کے بلبوتے پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ دین کے خلاف ایک بات کرتے ہیں یا دین کے اوپر ایک کوشچن مارک لگاتے ہیں، تو 100 سال بعد وہ فیکٹس چینج ہو جائیں گے، وہ تھیوریز بدل جائیں گی، لیکن دین وہیں کا وہیں ہے، ویسے ہی رہے گا. تو اس کا مقابلہ کرنا نہیں چاہیے اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اس لیے جو دین کا علم ہے قرآن و سنت کا، اس کے مقابلے میں سائنسی جو سوالات ہیں یہ جڑ سے سوال ہی غلط ہوتا ہے ہمیشہ. آگے آ جائیں. 8ویں دلیل ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی آ گئی یہاں پر. کرسی جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح موضع قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ کا پاؤں کی جگہ ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور اس میں بہت ساری لوگوں نے تعویلات بھی کی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے.
سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے. ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. یعنی جو بات آئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے. بعد میں آنے والے مفسرین نے، یہ اکثر فلسفی کے آنے کے بعد ہوا ہے، نئے جو لوگ آئے انہوں نے پھر اپنے اسکول آف تھاٹس کھڑے کر لیے اور پھر ہر چیز میں چینجز لائے. بعد میں آنے والے مفسرین میں سے بعض نے سلف کا مسلک ہی اختیار کیا. البتہ بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، تو معنی بدل دیا کہ حقیقی معنی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک مجازی معنی ہے، اس سے مراد سلطنت ہے. اور بعض نے کہا اس سے مراد علم ہے. عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں، چنانچہ وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہ کوئی عرش ہے نہ کرسی، بلکہ مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہے. مگر کرسی کا یہ معنی حقیقی نہیں مجازی ہے، جو اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت ناممکن ہو. حالانکہ اللہ کے عرش اور کرسی کو حقیقی معنوں میں لینے سے کچھ خرابی لازم نہیں آتی. رہا یہ خیال کہ پھر تو اللہ تعالیٰ آدمیوں کے مشابہ ہو گیا جبکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو سلف کے فرمان کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ کرسی ہماری کرسیوں جیسی نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ اس طرح کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. انسان علیم ہے، جیسا کہ فرمایا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، اور انہوں نے اسے ایک بہت علیم بیٹے کی خوشخبری دی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا انکار کر دیں گے کہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اپنی شان کے مطابق. اس سے بڑھ کر ایک مثال لے لیں، انسان موجود ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کر دیں گے کہ اس سے انسان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح آئی ہیں اس طرح ان کو ماننا پڑے گا. ہاں، وہ صفات مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں. آیت میں یہ جملہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اس کے معبود ہونے کی ایک دلیل ہے. تو اس میں تھوڑا سا توحید اسماء و صفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان اس کے اندر میں نے بتایا پہلے کہ سب سے زیادہ اختلافات توحید اسماء و صفات پہ ہوئے. فلسفی جب پڑھی، فلسفی پڑھ کے دین آدھا پڑھا ہوا تھا، اس کے اوپر جب اپلائی کیا قرآن پاک پہ تو بہت ساری صفات کا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کر دیا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ العلی ہے، اونچا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، العلی اونچا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اونچا ہوگا تو ایک ڈائریکشن ہو جائے گی، پھر ڈائریکشن ہے، پھر وہ لمیٹڈ ہے کہ وہ نیچے نہیں ہے اوپر ہے، اس کا سائز لمیٹڈ ہو جائے گا. اس طرح کی باتوں میں پڑھ کے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو صفات کا انکار کر دیا. اس طرح مشہور مسئلہ ہے، معتزلہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا بہت بڑا، تو اس کا ایک مشہور مسئلہ ہے خلق قرآن کا مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفت کلام کے منکر تھے. منکر کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ منطقی اعتبار سے جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کے لیے ہونٹ چاہیے، زبان چاہیے، دانت چاہیے، ووکل کورڈ چاہیے آپ کو، تو یہ تو اللہ کے شان نہیں ہے، اس لیے ہم کلام کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل کافی سارے آتے رہے. لیکن اس کے اندر جو علماء ہیں سلف کے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں آئی ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا، اس کو لے لیا اور اس کی کیفیت میں ہم نے نہیں پڑھنا. اس میں یہ ہے کہ عقل جو ہے انسان کی، اس کی کچھ حدود ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک سرٹن ڈسٹینس کے بعد نہیں دیکھ سکتے. ہم سیٹلائٹس کو نہیں دیکھ سکتے آسمان میں، تو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح ایک چمچ ہے، چمچ کا کام ہے کہ اس سے چاول کھائے جائیں، نہ کہ یہ کام ہے کہ اس کو آپ بیلچے کے طور پہ استعمال کریں. اسی طرح سونار کے پاس ایک ویٹ مشین ہوتی ہے جس سے وہ سونے کو تولتا ہے. اب وہ ویٹ مشین بڑی ایکوریٹ ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ لا کے ہاتھی کھڑا کر دیں گے تو ویٹ مشین ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو ہر ٹول کا استعمال کرنے کا اس کو ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کی ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. انسانی عقل جو ہے غیب کے معاملات اس کی ڈائمنشن سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیات، اس کے افعال، یہ سب غیب کے معاملات ہیں جو انسان کی عقل کسی طرح بھی ان کو نہیں سمجھ سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے سمجھنے کا واحد رستہ قرآن ہے اور سنت ہے. اور اس سے کچھ آؤٹ کمز آتے ہیں، یہ کہ جو قرآن سنت میں آ گیا پھر آپ اسی پر اکتفا کریں گے، اس میں نہ کچھ ایڈیشن کریں گے نہ اس سے کچھ نکالیں گے. اور اس کے بعد اس سے یہ بھی ایک آؤٹ کم آتا ہے کہ اس کی کیفیت میں نہ پڑیں گے.
تاکہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کی کیفیت میں پڑھیں گے تو پھر ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ عقل کو اس کی غلط جگہ پہ استعمال کریں جہاں پہ اس کا استعمال نہیں تھا۔ تو جو قرآن و سنت میں آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو تسلیم کریں، اس کی کیفیت میں نہ پڑھیں۔ جو سلف کا منہج تھا کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے۔ 9ویں دلیل دیکھیے، ولا یؤودہ حفظہما۔ آدھا یؤودو کا معنی کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا ہے۔ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے۔ اب 10ویں اور 11ویں دلیل ہے، آخری 2 دلائل ہیں۔ وہو العلی العظیم، العلی 10ویں دلیل ہے، العظیم 11ویں دلیل ہے۔ بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آخر میں اس آیت میں موجود ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے، اس کی طرف ہم شروع میں اشارہ کر چکے ہیں، اللہ کی شرح میں، لفظ اللہ کی شرح میں، کہ آیت باری تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوتی ہے، یہ نام تمام صفات کا جامع ہے، مخلوق میں سے کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا۔ تمام مذاہب میں مذکورہ خداؤں کی تثنیہ اور جمع بن سکتی ہے، مثلا دیویوں، دیوتاؤں اور گاڈز وغیرہ، مگر لفظ اللہ واحد ہی رہے گا، اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تثنیہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔ اگر اس نقطے کو بھی شامل کر لیں تو اس آیت میں توحید کی کل 12 دلیلیں موجود ہیں، تو ایک دعویٰ ہے اور اس کی 12 دلیلیں موجود ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا آخری پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کو جو پیجز ملیں ان کو ذرا دیکھیے۔ دیکھیے جو قرآن پاک ہے نا، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی کوئی بندہ ترجمہ سے پڑھ رہا ہو اس کو، یا ویسے تلاوت کر رہا ہو، تو عام انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ردم نہیں ہے، کوئی، یعنی ایک بات ہوتی ہے، ایک آخرت کا ذکر ہے، ایک دم سے حضرت موسیٰ کا ذکر آ جائے گا، پھر ایک دم سے انفاق کا ذکر آ جائے گا، ایک دم سے جہاد کا آ جائے گا، ایک دم سے کسی اور مسئلے کا آ جائے گا۔ تو کئی دفعہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ آیات جو ہے یہ بے ربط ہیں، ان کا کوئی، یعنی ایک طرح کی آیات ایک جگہ پہ ہونی چاہیے تھیں اور ایک جگہ کی، ایک طرح کی ایک جگہ پہ ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی جو ابھی اس وقت ترتیب ہے، یہی ترتیب معتبر ہے، اور یہ ترتیب مسلمانوں نے اجتہاد کر کے نہیں بنائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈکٹیٹ کی۔ تو جو جس ترتیب میں ہمارے سامنے پڑا ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس ترتیب کے اندر جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے ان کو کچھ سٹرکچرز ان کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو میں نے ایک عالم سے پڑھا ہے، ان کا نام خلیل الرحمان چشتی صاحب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، پاکستان میں ہوتے ہیں وہ، کہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی۔ انہوں نے اسی پر بات کی ہے کہ سورت کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی پیراگرافنگ کیسے ہے، کہ پہلے 15 آیات ہیں، ان کا ایک پیراگراف بنتا ہے، ان کا ایک موضوع ہے، پھر اگلی کچھ آیات ہیں، ان کا ایک موضوع بنتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس طرح جب ان موضوع کو دیکھتے ہیں آپ تو سورت کا ایک سینٹرل مضمون بنتا ہے، سینٹرل موضوع بنتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جب قرآن کو سمجھا جاتا ہے تو اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے، یعنی اس کے سٹرکچر کے اندر بھی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ ایک آیت کو الگ الگ نہیں پڑھنا بلکہ آیات کو جوڑ کر پڑھیں تاکہ ان کا مضمون بھی سمجھ میں آئے۔ اب یہ چھوٹی سی آیت ہے آیت الکرسی، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں رنگز کی طرح کا ایک سٹرکچر موجود ہے، ویسے بے ربط لگتی ہے لیکن ایک سٹرکچر موجود ہے۔ اے کو دیکھیں پہلے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نیچے دیکھیے وہو العلی العظیم، دونوں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اور آخری آیت ہے وہو العلی العظیم، اللہ کی صفات آ رہی ہے۔ دوسرا دیکھیے بی، دیکھیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ نہ کوئی سستی، اور نیچے والا بی دیکھیے ولا یؤودہ حفظہما، یعنی اسے نہیں تھکاتی ان کی حفاظت۔ اب ظاہر جب حفاظت نہیں تھکائے گی تو وہ سوئے گا کیوں، اور اگر وہ تھکے گا تو پھر سوئے گا بھی، اس کا لنک ہے آپس میں۔ اسی طرح لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اور نیچے اسی ملکیت کو سمبلائز کیا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے ہر جگہ، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، ایک ہی بات ہے، لنکڈ ہے آپس میں۔ ڈی میں دیکھ لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر، اور نیچے والا ڈی دیکھیے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دونوں میں اللہ کی اجازت لازم ہے، کہ علم بھی اتنا ہی ملے گا انسان کو جتنا اللہ اجازت دے گا، اور سفارش بھی صرف اللہ کی اجازت ہی سے ممکن ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ جو مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جو پڑھا بھی ہم نے، کہ جب علم ہی نہیں ہے انسان کے پاس، علم ہی اس کا محدود ہے، تو اس کا سفارش کرنا بھی نہیں بنتا تھا، اس سینس میں بھی یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے۔ اور بالکل سینٹر میں آ جائیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، بالکل آیت کا سینٹر بن رہا ہے۔
تو یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ایک آیت کا اسٹرکچر ہے. اسی طرح اس پر کتابیں اور بھی لوگوں نے لکھی ہیں, تو ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے. کافی مزہ بھی آتا ہے اور آپ کو صحیح معنی جو ہے آیت کا مضمون اور پھر سورت کا مضمون بھی سمجھ میں آتا ہے. آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی حضرات آئے ہیں اپنا وقت نکال کر, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے اور اس مجلس کو مبارک کرے. ہم نے جو صحیح کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, جو غلط کہا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے, اور اہل خانہ جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی برکتوں کا حصول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.